علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلام امن اور سلامتی والا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہی سلامتی والا دین ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہی دین اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، یہی قابل قبول ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ امن والا اور سلامتی والا مذہب ہے۔ اس میں مسلمان کے لیے بھی سلامتی ہے، امن ہے، اور اس میں انسانیت کے لیے بھی امن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے، کمپلیٹ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی تکلیف اور ایذا سے، اس کے شر سے محفوظ رہے۔ وہ اپنی زبان سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے ہاتھ سے بھی نہیں دیتا۔ یہ ہے مسلمان۔ اسی لیے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہتا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وہ دوسرا مسلمان بھی اس کو کہتا ہے، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، میری طرف سے بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اتنا خوبصورت مذہب ہے جو ملتے وقت سب سے پہلی تعلیم یہ دیتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو یہ گارنٹی دو کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانے والے ہیں۔ اور یہ ایسا جملہ ہے، السلام علیکم، جب تم یہ کہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور ورحمت اللہ بھی ساتھ میں کہو تو 10 نیکیاں اور ملتی ہے، وبرکاتہ کہو تو 10 نیکیاں اور ملتی ہے، 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے۔ اسلام یہ مذہب ہے کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم امن والے ہو، سلامتی والے ہو، اور تمام انسانیت کے لیے تمہارا
امن والا ہونا، سلامتی والا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن، کامل مومن، کمپلیٹ بلیور وہ ہے کہ دوسرے انسان، جتنے بھی انسان ہیں، وہ اپنے ذات میں، اپنے ذات کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے مطمئن رہے کہ یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اپنے مال کے اعتبار سے، اپنی خون کے اعتبار سے کہ یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے، اسلام سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام عدل اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ظلم سے منع کرتا ہے، اسلام کسی پر زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، ظالم کی کیسی مدد کرے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، کہ وہ ظلم نہ کرے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات۔ اسلام ظلم سے منع کرتا ہے، اسلام ظلم سے روکتا ہے، اسلام ظالم کی حمایت نہیں کرتا ہے، اسلام عدل کے ساتھ کھڑا ہے، انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسلمان ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، مسلمان مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مسلمان ظالم کو سپورٹ نہیں کرتا، مسلمان مظلوم کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور یہ ظلم کی داستان بہت پرانی ہے، اور یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہے۔ فرعون بہت بڑا ظالم گزرا ہے، اس نے ظلم کیا اپنے زمانے میں، اور آخر کار انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اسے اس کی فوج سمیت اللہ نے دریا میں غرق کر دیا اور عبرت کا نشانہ بنایا۔ مظلوم کی مدد اللہ نے کی۔ نمرود آیا، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، نمرود نیست و نابود ہو گیا۔ خدا کی مدد مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں مظلوم کی بات سنی جاتی ہے، ظالم کی نہیں سنی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی زبان سے جب بد دعا نکلتی ہے، اس سے ڈرو، اس سے بچو، کہیں یہ مظلوم تمہیں بد دعا نہ دے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں حائل ہوتا۔ فرمایا کہ بتر سز آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ بتر سز آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بر استقبال می آید۔ اس لیے کہ جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے دربار میں، وہ اپنی زبان ہلاتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اللہ کے یہاں ظالم کی شکایت لگاتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اس دعا کی قبولیت اور اللہ اور اس کے درمیان کوئی حائل اور پردہ نہیں ہوتا، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ ظالم کی کوئی تعریف نہیں کرتا ہے، فرعون کی آج کوئی تعریف نہیں کرتا، تعریف حضرت موسیٰ کی ہوتی ہے۔
نمرود کی کوئی تعریف نہیں کرتا، تعریف حضرت ابراہیم کی ہوتی ہے۔ ظالم کا نام کوئی نہیں رکھتا اپنے بچوں کا نام۔ آپ نے دنیا میں کسی بچے کا نام نہیں سنا کہ اس کا نام فرعون ہو، لیکن دنیا میں ہزاروں بچے ہوں گے جن کا نام موسیٰ ہے، جن کا نام ابراہیم ہے۔ ظالم کو نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ ظالم کو انسانیت پسند کرتی ہے، اور یہ ظلم کی داستان بہت طویل ہے۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بروج کی آیتیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مظلوم مسلمانوں کی تسلی کے لیے نازل کی ہے۔ آج فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے لوگوں کے اندر جو وہاں کے باشندے ہیں، صدیوں سے وہاں آباد ہے جو مسلمان، ان کے ساتھ جو بیت رہی ہے، یہ آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے تسلی کے لیے نازل کی ہے اور ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، طویل حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا جو سورہ بروج میں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے یمن میں ایک بادشاہ گزرا، اور وہ بے دین بادشاہ تھا۔ اس نے بڑا ظلم کیا اس دور کے مسلمانوں پر۔ اس بادشاہ کا ایک ساحر تھا، جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک ہوشیار بچہ مجھے دو تاکہ میں اسے اپنا یہ جادوئی علم سکھاؤں۔ بادشاہ نے ایک ہوشیار سمجھدار بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ روزانہ گھر سے اس ساحر کے پاس جا کر جادو سیکھنے جاتا تھا۔ راستے میں اس کا گزر ایک راہب کی عبادت گاہ سے ہوتا تھا۔ راہب اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا، نیکوکار آدمی تھا، عالم تھا، اور اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اس پر وہ عمل کرتا تھا، وہی مذہب حق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، یہ بچہ وہاں ٹھہر جاتا تھا، راہب کی بھی بات سنتا تھا، اور کرتے کرتے نتیجہ یہ ہوا کہ اس راہب کی باتوں کو سن کر یہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اللہ پر ایمان لے آیا، بچہ مسلمان ہو گیا۔ ایک دن جب وہ بچہ جادوگر کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں کسی نے دیکھا، اسے بتایا کہ جی فلاں جگہ ایک درندہ ہے، اور اس درندے نے راستہ روک لیا ہے، راستے میں بیٹھ گیا ہے اور کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ تو یہ وہاں گیا یہ بچہ، اور اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر یہ راہب کا طریقہ تیرے نزدیک جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو میرے اس پتھر سے اس درندے کو ہلاک کر دے۔ اس نے پتھر مارا، وہ درندہ ہلاک ہو گیا، لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا باکمال بچہ ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب لوگ آنے لگے اس کے پاس کہ ہمارا علاج کر دو۔ کوئی اندھا آتا تھا، وہ اس کے لیے دعا کرتا تھا تو وہ کہتا تھا اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا۔ تو وہ دعا کرتا، اللہ اسے بینائی عطا کرتا۔ اسی طرح دوسرے بیمار آتے، وہ دعا کرتا، وہ مسلمان ہو جاتے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ نابینا تھا، اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ وہ اس بچے کے پاس آیا تحفے تحائف لے کر، کہا کہ مجھے بھی شفا دے دو۔ بچے نے کہا شفا دینے والا میں نہیں ہوں، شفا دینے والا اللہ ہے، تم اگر اس اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ وزیر بھی ایمان لے آیا، اس نے دعا کی، اللہ نے اسے بینائی عطا کر دی۔ اب وہ وزیر جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا تمہاری بینائی کہاں سے آئی؟
وہ تو مسلمان ہو گیا تھا وزیر، اس نے کہا میرے رب نے مجھے بینائی عطا کی ہے۔ بادشاہ نے کہا اور بھی کوئی رب ہے تمہارا؟ اب اس وزیر کو بادشاہ نے اتنا عذاب دیا، اتنی تکلیف پہنچائی کہ اس نے اس بچے کا نام لیا کہ مجھے اس بچے نے میرے لیے دعا کی ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا، بچے کو اتنا مارا کہ اس نے کہا کہ مجھے راہب نے، میں اس کے کہنے پر مسلمان ہوا۔ راہب کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بادشاہ نے اس راہب کو اور اس وزیر کو کہا کہ اپنا دین چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑتے تو تمہیں میں سخت عذاب دوں گا۔ انہوں نے نہیں چھوڑا تو اس نے آرا منگوایا، اور آرا منگوا کر سر کے درمیان سے اس کو کاٹ کر 2 حصوں میں ان کا دھڑ تقسیم کر دیا دونوں کو، اور اپنی فوج سے کہا کہ اس بچے کو لے جا کر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دو اگر یہ اپنا دین نہیں بدلتا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، اللہ نے اس بچے کی مدد کی، اس نے دعا کی، وہ جو فوج تھی وہ سب گر گئی، یہ بچ کر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، کہا میرے اللہ نے میری مدد کی ہے۔ بادشاہ نے دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اس کو سمندر کے درمیان کشتی میں لے جاؤ، وہاں غرق کر دو۔ وہاں پہنچے تو اللہ نے اس کی مدد کی، وہ کشتی والے وہ تو ڈوب گئے، یہ بچ کر واپس آ گیا۔ اس بچے نے جو مومن تھا، اس نے بادشاہ سے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، اور جب وہ جمع ہو جائے تو مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ دو، اور پھر تیر لے کر مجھے مارو، اور یہ کہو بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس غلام کے رب کے نام سے میں مارتا ہوں، تو میں مر جاؤں گا۔ چھوٹا بچہ ہے لیکن اللہ نے ولایت کے اس مقام پر پہنچایا، یہ کرامتیں صادر ہوئی اس سے۔ بادشاہ نے سب کو جمع کیا اور ویسے ہی تیر مارا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، وہ تیر اس کے یہاں لگا اور وہ مر گیا۔ جیسے ہی وہ شہید ہوا، جتنے لوگ تھے، وہ ہزاروں لوگ جو تماشا دیکھنے آئے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو بادشاہ نے خندقیں کھدوائی اور اس میں آگ جلائی، اور ان لوگوں کو کہا کہ اگر تم اپنے دین سے نہیں پھرتے تو پھر اس آگ میں تمہیں ڈالوں گا۔ سب کو آگ میں ڈال دیا، کسی نے بھی اپنا دین نہیں چھوڑا، اپنا مذہب نہیں چھوڑا۔ ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بچہ تھا تو تھوڑی سی جھجک گئی بچے کی وجہ سے، لیکن اس بچے کے منہ سے آواز آئی اللہ اکبر، اس نے کہا اے میری ماں صبر کر، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، تو حق پر ہے۔ آج یہ جو منظر میں بیان کر رہا ہوں، یہ منظر فلسطین میں بھی نظر آتا ہے۔ آج فلسطین کی ماں کے گود کے بچے اور فلسطین کی خواتین کا بھی یہی حال ہے۔ آج وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہم اور آپ صبح اور شام دیکھ رہے ہیں، اور ان کا فلسطین کے مسلمان، فلسطین کی زمین، میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فلسطین وہ زمین ہے جس کو قرآن نے الارض المقدسہ کہا ہے، یہ ارض مقدس ہے۔ فلسطین وہ زمین ہے جو انبیاء علیہ السلام کی زمین ہے۔ فلسطین وہ زمین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مسلمانوں کے آقا ہے، ہمارے نبی ہے، ہمارے امام ہے، انہوں نے وہاں سے معراج کا سفر کیا ہے۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امامت کی ہے، اور آپ کی امامت میں انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ ارض مقدس ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس ارض مقدس کو فتح کرتے ہیں
تو آپ کسی ایک انسان کا بھی خون نہیں بہاتے. کسی ایک غیر مسلم کو نہ جانی نقصان پہنچتا ہے نہ مالی نقصان پہنچتا ہے. آج بھی میں بیت المقدس گیا ہوں، میں نے مسجد اقصی دیکھی ہے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کی ہے. آج بھی عیسائیوں کا وہ چرچ مسجد اقصی سے چند فاصلے پر اسی طرح موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی چرچ کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی گھر کو مسمار نہیں کیا. صلاح الدین ایوبی نے جب اس زمین کو فتح کیا تو عیسائیوں کا وہی چرچ وہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا، آج بھی موجود ہے. بلکہ اس چرچ کو کھولنے والے وہ جو مسلمان فیملی تھی ان کو صلاح الدین ایوبی نے چابی دی کہ تم ان کے لیے روزانہ صبح یہ چرچ کھولا کرو. آج اسی فیملی کے خاندان میں صدیاں بعد بھی وہی مسلمان اس چرچ کے قریب رہتے ہیں، روزانہ صبح وہ چرچ کھولتے ہیں. یہ ہے اسلام، مسلمانوں کی تاریخ. لیکن آج اس فلسطین میں جو مسلمان صدیوں سے رہتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف یہ ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. وہ صرف جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. اس 1.5 سالہ جنگ کے اندر 50,000 سے زائد افراد وہاں قتل کیا گیا، وہ شہید ہوئے، جن میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. 1 لاکھ سے زائد افراد زخمی ہیں. ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کے اسکولوں کو مسمار کیا گیا، کھنڈرات میں بدل دیا گیا. ہسپتال نہیں رہے، اسکول نہیں رہے، گھر نہیں رہے. انہوں نے عید کی نماز کھنڈرات کے اندر پڑھی ہے. ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور لیکن وہ مسلمان ہے. جرم صرف ان کا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. عورتوں کو بھی مارا جا رہا ہے، چھوٹے بچے، چھوٹے معصوم بچے. ان بچوں کو ماں باپ اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں تو کسی بچے کا آدھا دھڑ ہوتا ہے، کسی بچے کا سر نہیں ہوتا. بچوں کے ٹکڑے فضاؤں میں بکھر جاتے ہیں. کیا وہ ماں باپ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ہم ہی صرف اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارے بچے کو ذرا سی تکلیف ہو تو ہمیں پوری رات نیند نہیں آتی ہے. ان کے بچوں کے جسم کے چھیتڑے اڑ رہے ہیں. ان کی خواتین، ان کے مرد، ان کے بوڑھے، ان کے بچے، ان کی مسجدیں، ان کے گھر سب تباہ و برباد کر دیے گئے. یہ وہ مناظر ہے جو میں بھی دیکھتا ہوں روزانہ، جو آپ بھی دیکھتے ہیں روزانہ، جو پوری دنیا دیکھتی ہے روزانہ. کہاں گئے وہ مسلمان لیڈر؟ کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ کہتے ہیں مسلمانوں کے 57 ملک ہیں، 57 ملک ہے. کوئی آواز آپ نے سنی ہے؟ آپ نے کوئی آواز سنی ہے، کوئی احتجاج سنا ہے کہ کسی مسلمان لیڈر نے، مسلمان بادشاہ نے، حکمران نے کوئی آواز اٹھائی؟ اور ایک دور وہ تھا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب مسلمان لیڈر تھے، حکمران تھے، بادشاہ تھے، ان کے لیڈر موجود تھے، ان میں غیرت تھی، وہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. تو روم کا بادشاہ، جو اس دور کا روم کا بادشاہ سپر پاور حکومت تھی، جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم سپر پاور ہیں، روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ ان کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، اپنی فوجیں لے کر آگے بڑھنے لگا کہ میں مسلمانوں پر حملہ کر دوں گا، اس لیے کہ آپس میں اختلاف ہو رہا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، اور خط کے الفاظ حافظ ابن کثیر نے نقل کیے.
واللہ لئن لم تنتہی یا لعین لأصطلحن انا وابن عمی علیک وَلَأُخْرِجَنَّكَ مِن جَمِيعِ بِلَادِكَ. یہ الفاظ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے، جس نے اس روم کے بادشاہ کو لکھا اور کہا اے لعین، اگر تو اپنے ارادے سے باز نہیں آیا تو میں اپنے چچا زاد حضرت علی کے ساتھ صلح کر لوں گا تیرے خلاف، اور تجھ پر ایسی چڑھائی کروں گا کہ تجھے سارے شہروں سے نکال دوں گا، زمین تجھ پر تنگ کر دوں گا. اور جب یہ خط روم کے بادشاہ نے پڑھا تو اپنی فوج لے کر واپس ہو گیا. آج ہماری کیا حالت ہے؟ آج ہم سے آواز نہیں نکلتی، ہمارے بادشاہوں سے آواز نہیں نکلتی کہ یہ ظلم نہ ہو. وہاں عورتوں کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے. ایک عرب عورت وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے اور رو رہی ہے، بوڑھی خاتون ہے فلسطین کی، جس کے بچے قتل کر دیے گئے، جس کی فیملی کو قتل کر دیا گیا، جس کے گھر کو ڈھایا گیا. وہ ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کرتی ہے، تو کیا خدا اس کی نہیں سنتا؟ خدا اس کی سنتا ہے، لیکن خدا ڈھیل دے رہا ہے. کانپ جائے انسان کہ وہ عورت دعا کر رہی ہے، بد دعا دے رہی ہے مسلمانوں کو، لیڈروں کو، مسلمان حکمرانوں کو، اور وہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ لا تشفع للعرب، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن ان عربوں کی شفاعت مت کرنا. کدھر گئے وہ دل؟ تمہارے سینے میں دل نہیں، تمہیں ظلم نظر نہیں آتا، تمہیں خون نظر نہیں آتا. میرے دوستو، یہ دنیا کے بادشاہوں کو سوچنا چاہیے، یہ بادشاہی بھی چند روزہ ہے، یہ تاج بھی چند روزہ ہے، یہ حکومت بھی چند روزہ ہے. فرعون بھی بڑا اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی. خدا نے اس کے تاج کو، اس کی کرسی کو، اس کی حکومت کو، اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا. فرعون کو آج کوئی اچھے نام سے نہیں پکارتا، تعریف سب ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ کی ہوتی ہے. اور ان بادشاہوں سے کہو، جا کر کہہ دو ان سے، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، جاؤ دیکھو ظالموں کا، بادشاہوں کا کیا حال ہوا. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پھر پوچھ ان سے کہاں ہے تیری وہ شان حکومت. کل برات تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے، کل برات تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے. اے کاس اے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. وہ سب مٹی میں مل گئے. حق، جو آدمی حق نہیں کہتا، ہمارے اسلاف نے یہ کہا ہے، بزرگوں نے یہ کہا ہے، سلف صالحین یہ کہتے ہیں، الساکت عن الحق شیطان اخرس. جو حق بولنے کی جگہ حق نہیں بولتا گونگا شیطان ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، اپنی آواز اٹھائیں. جو آپ بول سکتے ہیں آپ آواز اٹھائیں. یہ جمہوری حق ہے اس ملک میں، برطانیہ میں، انگلینڈ میں، ہم سب کا حق ہے. ہم آواز اٹھائیں، ہم ان فلسطین کے مسلمان، ان کی مدد کریں اپنی آواز اٹھا کر. ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. ہم ان کے لیے جو یہاں چیریٹیز ہیں، فنڈز اکٹھا کرتی ہے، ان کے لیے مالی تعاون کریں. الحمدللہ آپ حضرات نے رمضان میں بھی اور اس کے بعد بھی مالی تعاون کیا، اور الحمدللہ ہماری اس مسجد سے تقریباً 30,000 پاؤنڈ کے قریب چندہ جمع ہوا. اور یہ چندہ وہاں لے گئے ساتھی
یہ ہمارے اعظم بھائی تھے، ریاض بھائی تھے، دوسرے جو چیریٹی والے ساتھی تھے مبشر بھائی، یہ سب حضرات گئے مصر میں، اور وہاں جو فلسطینی ہے، جو حضرات وہاں ہیں بارڈر کے قریب، ان کی مدد کی انہوں نے۔ یہ کر سکتے ہیں، آواز اٹھائے۔ اللہ نے آپ کو آواز دی، آواز اٹھائے، قانون کے دائرے میں رہ کر۔ آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں، آپ بول سکتے ہیں آپ بولیں، مالی تعاون کریں۔ اسی سلسلے میں کل برطانیہ کے اندر، یو کے اندر ایک پروٹیسٹ ہوگا اور ڈیمونسٹریشن ہوگا، لوگ نکلیں گے باہر، آواز اٹھائیں گے کہ اس ظلم کو ختم کیا جائے۔ اور یہاں ہمارے آکسفورڈ کے اندر بھی انشاءاللہ ہوگا، جو چاروں مساجد ہے، ہماری مسجد، باز اسٹریٹ مسجد اور بنگلہ دیشی مسجد اور منزل میں، یہ چاروں مساجد اس اکٹھے ہوں گے، اور یہ جو انشاءاللہ اس کا آغاز جو ہوگا وہ کاولی روڈ منزل میں مسجد سے شروع ہوگا، وہاں سے سب لوگ چلیں گے اور سٹی سینٹر تک جائیں گے۔ کل صبح ہفتے کے دن، کل صبح 13 اپریل، کیا ہے 12 اپریل، کل 12 اپریل ہے، 12 اپریل کو ہفتے کے دن صبح 11 بجے منزل میں مسجد سے یہ شروع ہوگا اور سٹی سینٹر تک جائیں گے۔ اس میں آپ شریک ہو، کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ احتجاج کریں، اس احتجاجی ریلی میں شریک ہو اور جا کر آواز اٹھائے۔ اب ہر شخص اگر یہ کہتا ہے جی آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اگر سارے انسان کھڑے ہو جائے، سارے لوگ کھڑے ہو جائے، آواز اٹھائے تو اس کا اثر ہوگا، اور یہ پیغام بھی پہنچائے ساتھ میں کہ جو مسلمان حکمران ہیں، وہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی آواز اٹھائے اس ظلم کے خلاف۔ تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات آئیں گے، انشاءاللہ شریک ہوں گے انشاءاللہ، تو تمام حضرات اس میں شریک ہو اور بچوں کو بھی ساتھ میں لائے، امن و امان کے ساتھ جائیں گے اور قانون کے دائرے میں رہ کر جائیں گے، اور اسلام تو ہے ہی امن والا مذہب، مسلمان امن والے لوگ ہیں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور گزشتہ 60-65 سال سے مسلمان یہاں رہتے ہیں، امن کے ساتھ رہتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہم اس کا بھی خیال رکھیں کہ جو بھی جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ یہ مسلمانوں کو اسلام نے یہ تعلیمات دی ہے کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ظالم کے ساتھ مسلمان نہیں کھڑا ہوتا، مسلمان مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مسلمان ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، ظالم کو سپورٹ نہیں کرتا، مسلمان مظلوم کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، نا امیدی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ نا امید اللہ فرماتے مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو ظلم ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ جس طرح رات کتنی ہی تاریک ہو اور کتنی ہی لمبی ہو، کتنی ہی طویل ہو، صبح ضرور آتی ہے، صبح سویرا ضرور ہوتا ہے، سورج ضرور نکلتا ہے۔ تو ظلم ہمیشہ نہیں رہتا ہے، ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں ہوتا، ایک وقت تک ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آواز تو اٹھائیں۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں کہ آواز اٹھائیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں ہمارے تیسری چوتھی نسل ہے، اور ہمیں اس ملک میں اپنے اور اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اور میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام پر رہے، دین پر رہے، اپنے بچوں پہ محنت کریں، اپنے بچوں پہ کوشش کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ ہمیں اس آزمائش میں کبھی نہ ڈالے۔
ہمارے بچوں کو اللہ اس آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن ہمیں ہماری ذمہ داری ہے، ہم صرف یہاں پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں اس ملک میں، ہم صرف یہاں پر جائیداد بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ایک نظریے کے ساتھ رہتا ہے، مسلمان ایک نظریے کے ساتھ جیتا ہے، مسلمان اسلام پر عمل کرتا ہے، جہاں بھی ہو وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، اور یہاں تو الحمدللہ ہمارے بچے دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہر قسم کے اسباب موجود ہیں، اس لیے ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں یہاں انگلینڈ کے اندر، تو وہ فرماتے تھے کہ اگر ایک مسلمان اپنے بچے کی تعلیم پر، ایک مسلمان اپنے بچے کی تعلیم پر 1,00,000 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے، ایک مسلمان اپنے بچے کی تعلیم پر 1,00,000 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے، اور وہ بچہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اور وہ بچہ اچھی تربیت پا لیتا ہے، وہ بچہ ایک اچھا مسلمان بن جاتا ہے، وہ بچہ ایک انسان بن جاتا ہے، تو یہ سستا سودا ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ پھر دوبارہ کہتا ہوں، ایک مسلمان اپنے بچے پر، اس کی تعلیم پر 1,00,000 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے، اور وہ بچہ سدھر جاتا ہے، اچھا انسان بنتا ہے، معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بنتا ہے، تو یہ سستا سودا ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ اور میرے دوستو یہ بھی میں کہتا ہوں، اگر ہم ساری دنیا بھی ہمیں مل جائے، ساری دنیا ہمیں مل جائے، ہمارے بچے کی اچھی تعلیم نہ ہو، تربیت نہ ہو، اچھا مسلمان نہ بنے، اچھا انسان نہ بنے، وہ یا تو ڈرگز بیچ رہا ہو، یا تو جیل میں ہو، یا چرس پیتا ہو، چوریاں کرتا ہو، ڈاکے ڈالتا ہو، آپ مجھے بتائے، اللہ نہ کرے میرا آپ کا بچہ، ہماری اولاد، ہمارے پاس ساری دنیا ہو، ملینئرز ہو، بلینئرز ہو، ہمارا ایک بچہ وہ ڈرگز میں ہو، نشے میں ہو، وہ چرس میں ہو، ہیروئن میں ہو، وہ جرم میں ہو، چوریوں میں ہو، ڈاکے میں ہو، یہ پیسہ، یہ دولت ہمارے کیا کام آئے گی؟ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا؟ اس لیے ہم اور آپ، ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف اچھی توجہ دیں، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے ہمیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ اپنے بچے کو اچھی سکولنگ کرائے، اپنے بچے کو اچھی یونیورسٹی میں بھیجے، اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجے، وہ حافظ بنے، وہ عالم بنے، وہ ڈگری بھی حاصل کرے۔ یہاں الحمدللہ ایسے علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا، عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، یونیورسٹی سے ڈگری لی انہوں نے، ماسٹرز کی، پی ایچ ڈی کی انہوں نے۔ ہمارے بچے بھی کر سکتے ہیں، ہماری بچیاں بھی کر سکتی ہیں، الحمدللہ بہت سو نے کی ہے۔ اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرے پاس میرا ذاتی مکان نہیں ہے، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میں آکسفورڈ میں رہتا ہوں، میرے پاس میرے ذاتی مکان نہیں، میرے پاس ذاتی جائیداد نہیں، میں کرائے پہ رہتا ہوں، لیکن میرے سارے بچے تعلیم یافتہ ہیں، میرے سارے بچے دیندار ہیں، میرے سارے بچے علماء ہیں، حفاظ ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، ماسٹر ہیں، خدا کی قسم میں سب سے زیادہ بڑا مالدار ہوں۔ اور اگر ہمارے پاس سب کچھ ہو، ہمارے بچے جاہل ہو، تو میرے نزدیک اس ماں باپ سے زیادہ دنیا میں کوئی غریب نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔